کہ الیکٹرک حکام کی نااہلی روشنیوں کا شہر اندھیروں میں ڈوبنے لگا۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رک سکا۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جن قابو نہیں آ سکا۔ سرد موسم میں بھی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ گلشن اقبال اور گلستان جوہر میں صبح سویرے غیر اعلانیہ بجلی بند ہوئی۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہے۔ لائنز ایریا، بلدیہ ٹاؤن اور کماڑی کے علاقوں میں 12 گھنٹے اعلانیہ بندش کی جا رہی ہے۔ موسم بدل رہا ہے، بجلی کا استعمال کم ہو چکا ہے، ڈیمانڈ سپلائی کا فرق کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود کراچی کے جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر 12 گھنٹے کی 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ شہری سوال پوچھتے ہیں کہ اگر بدلے موسم میں یہ حال ہے تو پھر گرمیوں میں کے الیکٹرک کیا کرے گی؟ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے کے الیکٹرک کے سی ای او مونس عبداللہ عالوی نے ملاقات کی ہے۔ کامران ٹسوری نے شہریوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی، درپیش مشکلات، بجلی پیداوار کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے ہدایت کی کہ کے الیکٹرک بجلی کی تسلسل سے فراہمی یقینی بنائے، شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی شکایات کا خاتمہ کیا جائے، ترسیل کے نظام کی بہتری کے مزید اقدامات کیے جائیں۔ کہا کہ سردی کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سوالیہ نشان ہے۔ گورنر سندھ بولے زائد بلز بھیجے جانے کی شکایات کا بھی ازالہ کیا جائے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کے الیکٹرک نے کہا کہ تسلسل سے بجلی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے پر کام جاری ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کی ہدایت پر فٹ پاتھ کی تعمیر و مرمت کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کے احکامات پر شہر کی خوبصورتی کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے ہدایات دی گئی اور اب متعلقہ حکام نے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا ہے۔ فٹ پاتھوں کی تعمیر و مرمت کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کے احکامات پر شہر کی خوبصورتی کے لیے اس کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ کامران خان ٹسوری اور ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اس دوران جو شہر کے مسائل ہیں ان پر بات چیت ہوئی، اور ایک موقع پر کامران خان ٹسوری نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو یہ ہدایات دیں کہ جو فٹ پاتھ ہیں ان کی بھی تزئین و آرائش ہونی چاہیے، رنگ روغن کا کام ہونا چاہیے، جہاں درخت نہیں ہیں وہاں پر درخت لگا دینے چاہیے۔ تو اب اس کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف شاہراہوں پر 10,000 کے قریب پودے لگائے جائیں گے۔ کام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کی ہدایات پر۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر بدترین ٹریفک جام معمول بن گیا ہے۔ حسن اسکوائر سے نیپا جانے والوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ عادیہ ناز کی رپورٹ میں مزید جانیے۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کراچی میں ٹرانسپورٹ کا میگا منصوبہ ترقیاتی کام کے باعث شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بن گیا۔ گزشتہ 6 ماہ سے پروجیکٹ پر ترقیاتی کام جاری ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر بھی ریڈ لائن کا تعمیراتی کام کیا جا رہا ہے، جس سے آنے جانے والوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ آفس جانا ہو یا گھر، تاخیر معمول بن گئی ہے۔ بڑا پرابلم ہے، اسپیشلی شام کے ٹائم بھی یہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو بہت ٹریفک جام ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے جلد سے جلد یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ منصوبہ مکمل کرے تاکہ عوام کو تھوڑا ریلیف ملے۔ یونیورسٹی روڈ پر حسن اسکوائر سے نیپا جانے والے افراد مشکلات کا شکار ہیں۔ پانی کی لائن بھی ٹوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے سڑک پر پانی آ گیا۔ تاہم شہری کہتے ہیں کہ مشکلات کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں۔ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد شہری استفادہ کریں گے۔ کیمرامین آصف شفیع کے ساتھ عادیہ ناز، سنٹی ون۔ شہر میں غیر قانونی پارکنگ نے حلیہ بگاڑ رکھا ہے۔ لیاقت آباد کا صرافہ بازار بھی اس کی زد میں ہے۔ غیر قانونی پارکنگ کے ساتھ غیر قانونی تجاوزات نے بھی تاجروں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات سے تاجر بھی پریشان دکھائی دیے۔ لیاقت آباد 10 نمبر سے ڈاکخانہ پر 4 سال قبل ڈائیورژن کے طور پر بنائی گئی دیوار بے ہنگم پارکنگ اور تجاوزات ٹریفک کی روانی میں خلل کا سبب بننے لگی ہے، جس نے صرافہ بازار کے تاجروں کو پریشان کر دیا ہے۔ میں ڈائیورژن بنائی گئی تھی آج سے 4 سال پہلے، جو کہ ناظم آباد میں روڈ کا کام جاری تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ڈائیورژن ہم یہاں دے رہے ہیں کہ روڈ سیدھا ہو جائے، کلیئر ہو جائے گا، ٹریفک کے رواں دواں ہو جائے گا، اور جب وہ بن جائے گا تو ہم اس کو توڑ دیں گے۔ اب ہونے لگا یہ ہے کہ یہ پارکنگ جو کسٹمر کی ہے وہ اس دیوار کی آڑ میں پیچھے تک جاتی ہے اور روڈ جام ہو جاتا ہے ہمارا۔
تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کی باقاعدگی سے ادائیگیوں کے باوجود متعلقہ محکمے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ لیاقت آباد کی بہت پرانی مارکیٹ ہے، یہ تو جو ہے تاریخ روڈ کلفٹن، یہ سب ابھی نئی مارکیٹیں بنی ہیں، یہ قدیم مارکیٹ ہے، مگر اس کو کوئی بھی ہر ادارے نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تاجروں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر پارکنگ تجاوزات سمیت دیگر مسائل حل کیے جائیں تاکہ خریداری کے لیے بآسانی شہری صرافہ بازار مارکیٹ کا رخ کر سکیں۔ کیمرامین آغا رفیق کے افتخار، سٹی 21 نیوز۔ بہتر کارکردگی چاہیے تو ملازمین کا خیال رکھنا ہوگا اور انہیں ان کا جائز حق دینا ہوگا، یہ کہنا ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ سٹی وارڈن کے ملازمین کا، جو گزشتہ 5 سالوں سے الاؤنس سے محروم ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ معاملہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی املاک کی سیکیورٹی کا ہو یا شہر میں ٹریفک کنٹرول کرنا ہو، آندھی ہو یا طوفان، سٹی وارڈنز ہراول دستے کا کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سٹی وارڈنز کا کہنا ہے کہ بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے ذہنی پریشانیوں کو دور رکھنا بے حد ضروری ہے، مگر بڑھتی ہوئی مہنگائی ہو اور برسوں سے الاؤنس نہ ملے تو اس کے اثرات کارکردگی پر بھی پڑتے ہیں۔ مشکلات یہی ہیں کہ کیا نام ہے اس کا، پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ کیا نام ہے اس کا، یار پیاز سے روٹی کھا لو اگر مہنگائی ہے، ابھی آج مہنگائی چاند پہ پہنچ گئی ہے، پیاز 250 روپے کلو ہو گئی ہے، اب ہم پیاز سے بھی روٹی نہیں کھا سکتے۔ اب چٹنی یعنی مرچیں دیکھ لیں آپ، کچھ بھی دیکھ لیں، ہر چیز اتنی مہنگی ہے۔ سٹی وارڈن کا کہنا تھا کہ پہلے مثال دی جاتی تھی کہ غربت میں پیاز سے بھی روٹی کھا لیں گے، مگر آج تو پیاز بھی 250 روپے کلو ہے۔ مشکلاتیں کیا ہیں؟ بس مشکلاتیں یہی ہیں کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں رہے، یہ مل جائیں گی تو ہمارے جو تھوڑی پریشانی ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ ہمارے بہت سے مسائل ہیں جو ان کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کی بہاف پہ ہم نے لوگوں سے لیے ہوئے تھے کہ یار ہمیں یہ اس رمضان میں مل جائیں گے، ہم آپ کو دے دیں گے، مزید وہ ہمارے پر پریشر دے رہے ہیں۔ باقی ہمارے جو مختلف جگہوں سے ہمارے حساب کتاب چل رہا ہے اس سے بھی ہم رہ گئے اس رمضان کے ایونٹ میں۔ اس سے ان کے کم سے کم چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں سر وہ تو حل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ بچوں کا کنوینس کا مسئلہ ہوتا ہے یا کسی سے ادھار لیے ہوتے ہیں تو اس کی مد میں جو ہے وہ کم از کم ان کے آنسو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ملازمین کو جائز مراعات دے کر ہی بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین شکیل خان، رضوان احمد، سٹی 21۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کسی پارٹی کا ورکر بننے کے بجائے ترقیاتی کاموں پر توجہ دے۔ آج شہر کو بڑے پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ کراچی کے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں دھوکہ دہی کر رہی ہیں۔ نعمان گل کی رپورٹ۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو مشورہ دے دیا۔ ادارہ نور الحق کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے سیف الرحمان کو کام کرنے پر توجہ دینے کی تجویز دے دی۔ بولے یہ شہر آپ سے بڑے منصوبوں کی توقع کر رہا ہے۔ میں سیف الرحمان صاحب جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کے مطابق جو چلتے ہوئے پہلے کے پروجیکٹ ہیں اس پر ایمانداری کے ساتھ کام کریں، وہ پارٹی ورکر نہ بنے۔ وہ اگر اس طرح سے ان کے ماتحت لوگ ان پارٹیوں کے باج گزار بنیں گے اور ان کے جلسوں کی زینت بنیں گے اور ان کے دفتروں میں جا کر کام کریں گے تو اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ جماعت اسلامی ایک ایک چیز کی نگرانی کرے گی اور ایکسپوز کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ تعلیم کا نظام زبوحالی کا شکار ہے۔ موجودہ صورتحال میں ڈاکٹرز، انجینئرز ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ کہ بڑی تعداد میں انجینئرز یا ڈاکٹرز یا پروفیشنلز پروڈیوس اس لیے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے یونیورسٹیز نہیں بنائیں، آپ یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دیتے۔ غریب لوگوں پر تو اسکول کی تعلیم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور اگر سرکار کے اسکولوں میں لوگ داخلہ لے بھی لیتے ہیں تو وہاں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ اتنا تباہ و برباد ہے کہ اس کے بعد آگے بڑھنے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے، اس شہر کے ساتھ زیادتی جماعت اسلامی برداشت نہیں کرے گی۔ بلدیاتی انتخابات میں عوام کو جماعت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ شہر کی خستہ حالی کی ذمہ دار جماعتوں کی بندر بانٹ بند کی جا سکے۔ آغا رفیق کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری سے جرمن سفیر کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں سرمایہ کاری سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے موقع پر جرمن سفیر کے ہمراہ کونسل جنرل بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری میں اضافہ، باہمی تجارت کے فروغ، سیلاب متاثرین کی مدد سمیت دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ گورنر کامران ٹھسوری نے کہا کہ پاک جرمن تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ جرمن سرمایہ کاری سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، بے روزگاری کے خاتمے میں جرمن سرمایہ کاری اہم ثابت ہوگی۔ کراچی مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پرکشش اہمیت کا حامل شہر ہے۔
گاڑیوں کی فروخت میں بہتری آ گئی۔ اکتوبر کے مقابلے نومبر میں گاڑیوں کی فروخت میں 39% کا اضافہ رہا۔ سابق چیئرمین پاکستان آٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن مشہود علی خان کا کہنا ہے کہ حکومت فوری امپورٹ پالیسی ترتیب دے ورنہ آئندہ سال میں گاڑیوں کی فروخت ختم ہو جائے گی۔ حبیب خان کی رپورٹ۔ نومبر میں گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ رہا۔ نومبر میں 15,444 گاڑیاں مجموعی طور پر فروخت ہوئیں۔ سابق چیئرمین پاکستان آٹو پارٹس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن مشہود علی خان کا کہنا ہے کہ حکومت کو CKD اور CSD کی جامع پالیسی ترتیب دینی ہوگی۔ نومبر کی طرح دسمبر میں گاڑیوں کی فروخت بہتر رہے گی۔ آئندہ سال جنوری سے گاڑیوں کی فروخت پریشان کن رہے گی۔ ابھی جو ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہماری اکتوبر امپروو ہوا ہے، نومبر امپروو ہوا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دسمبر بھی امپروو ہوگا ایز پہ کمپیئر ٹو نومبر۔ مگر یہ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے سلیکٹڈ CKDs الاؤ کی OEMs کو، اس OEM کی بیسس پہ OEM نے اینڈ آف دا ایئر پل کرنے کی کوشش کی کہ یار ہم پروڈکشن پل کر لیں، لاسز جو ہمارے ہوئے ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے۔ مگر یہ پریڈکشن نہیں ہے کہ ہمارے جنوری آنورڈز کیا سچویشن ہوگی۔ مالی سال کے 5 ماہ کے دوران گاڑیوں کی فروخت میں 39% کی نمایاں کمی رہی۔ 5 ماہ کے دوران 55,144 گاڑیاں فروخت کی گئیں۔ گزشتہ مالی سال اسی عرصے کے دوران 90,330 گاڑیاں فروخت ہوئی تھیں۔ قیوم شیخ کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہے۔ چائے کے شوقین افراد احتیاط کریں کیونکہ چائے کی پتی کی قیمت میں 100 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ چائے کی قیمت بازاروں میں بڑھ رہی ہے۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔ صبح کا ناشتہ ہو یا شام کی بیٹھک، دوستوں کی مجلس ہو یا کوئی پارٹی، چائے کی چسکیاں لیے بغیر مزہ بیکار۔ لیکن مہنگائی نے چائے کو بھی پہنچ سے دور کر دیا۔ چائے کے شوقین افراد کا کہنا ہے کہ مہنگی ہونے کے باوجود پینے پر مجبور ہیں۔ چائے ہم لوگ اس لیے زیادہ پیتے، سارا دن کام کرتے رہتے نا، جب تھک جائیں چائے پیتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جی چائے کا یہی فائدہ ہے بس۔ کارٹ منگوایا ہم لوگوں نے، 40 روپے کا کاٹ دیا ہے، تو فل دیتے ہیں 80 روپے کا۔ چائے عام آدمی کی ضرورت ہے، اسے مہنگا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ قیمت بازار میں بڑھ رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چائے بنیادی ضرورت میں شامل ہے، لہٰذا مہنگی ہونے سے جہاں عام آدمی چسکیاں لینے سے محروم ہوگا، وہیں چھوٹی سطح پر کاروبار کرنے والے بھی مشکلات کا شکار ہوں گے۔ کیمرہ مین ابراہیم کے ہمراہ روحا فاطمہ، سٹی۔ روایت اور جدت سے آراستہ خوبصورت جیولری نہ صرف دلہن بلکہ شادی میں شریک تمام خواتین کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ شادیوں کا سیزن شروع ہوتے ہی بازاروں میں دکانیں نت نئے ڈیزائن کی جیولری سے سج گئی ہیں۔ ہیرا جبین کی رپورٹ دیکھیے۔ شادی ہو یا کوئی بھی تہوار، جیولری کے بغیر ادھورا رہتا ہے خواتین کا بناؤ سنگھا۔ ویڈنگ سیزن آتے ہی بازار نت نئے ڈیزائن کی جیولری سے بھر گئے۔ میک اپ اور پھر میچنگ کی جیولری ہو تو خواتین کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ کیا ہی بات ہو اگر مہنگائی کے دور میں نہ صرف برائڈل جیولری بلکہ دیگر جیولری بھی ہول سیل ریٹس پر مل جائے۔ بہت روڈ ہمارے ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں، آپ خود دیکھیں کتنی گندگی ہے۔ اب اس گندگی میں کون سا کسٹمر ہمارے پاس آئے گا؟ لائٹنگ کا بھی ایسا ہی ہے، اور اسٹریٹ کرائم بھی بہت زیادہ بڑھ گئے، خواتین ڈر کے ہمارے اکیلے نکل بھی نہیں سکتی۔ تو میرے حساب سے جو ہے نا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو یہاں کی جو نمائندہ جماعت ہے نا، جیسے کراچی آئٹ جو جماعت ہے، اگر اس کو اختیارات دیے جائیں تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں۔ خوبصورت اور بھاری جیولری ایشیائی دلہنوں کا خاص سنگھار ہے۔ مائیوں سے لے کر رخصتی تک ہر دن کی مناسبت سے جیولری بازار میں موجود ہے۔ خریداری کے لیے آئی خواتین کا کہنا تھا کہ اب آرٹیفیشل جیولری کا رجحان بڑھ گیا ہے، اس کے ڈیزائن بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو آرٹیفیشل جیولری چل رہی ہے، اور ویڈنگس میں گولڈ تو پہن ہی نہیں سکتے، اور ویسے بھی ملک کے اتنے حالات خراب کہ گولڈ انسان باہر پہن بھی نہیں سکتا۔ ہاں، آرٹیفیشل سب سے بیسٹ لگتا ہے کیونکہ آج کل کی جو مہنگائی ہے اس لحاظ سے کہ گولڈ پہن کے نکلے تو چوروں کا خطرہ ہے۔ کچھ لیڈیز گولڈ پہن کے نکلنا بھی نہیں چاہتی، میں خود گولڈ پہن کے نہیں نکلتی کیونکہ شادی بیاہ ہیں، واپسی میں پھر یہ ہوتا ہے چوری کا خطرہ ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل بیسٹ ہے۔ شربا قیمتوں کے باعث سونے کے زیورات پہنا اب ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس لیے اب شادی بیاہ کے لیے آرٹیفیشل جیولری کے خوبصورت سیٹ خریدے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین حسن اقبال کے ہمراہ ہیرا جبین، سٹی 21۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 15 جنوری کو شہر قائد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے احکامات کے بعد سیاسی جماعتیں انتخابی عمل کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بلدیاتی نمائندوں کی کارکردگی سے مایوس شہری ایک بار پھر انتخابات ملتوی ہونے کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ شعیب مختار مزید بتائیں گے۔
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15 जनवरी को शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला आने के बाद जो है कराची की सियासी जमातों ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में अवामी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके राम स्वामी में और मेरे हमरा कुछ शहरी मौजूद हैं, तो आइए इनकी राय जानते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं कि साबका बल्दियाती उम्मीदवारों की कारकर्दगी से मुतमईन रहे या नहीं, और ये अब जो है किसको वोट डालेंगे बल्दियाती इंतखाबात में। अभी तो इलेक्शन पहले हों तो सही, लग ही नहीं रहा कि इलेक्शन होंगे। ये अब इलेक्शन होंगे भी तो हमें फायदा क्या है, क्योंकि जब होना चाहिए था जब नहीं हुए। अब 15 का ऐलान तो किया हुआ है, अब देखेंगे होते हैं या नहीं होते। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने सवाल किया कि इलेक्शन तो बिल्कुल होने चाहिए, और इसको तो जब ट्रंप पूरी हुई थी वसीम अख्तर साहब की अगस्त 2020 के अंदर, तो यकीनन उसको 3 माह के बाद होने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपना एडमिनिस्ट्रेटर मुसल्लत कर दिया था, और जो कि सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर आपके सामने की बात है कि एक अनाउंस हुआ और पूरे शहर के अंदर पीक थी, सारा मामला था, इलेक्शन मुहिम चली, सब चीज़ें चली, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तमाम उम्मीदवारों ने, तमाम जमातों ने। एक माहौल बना हुआ था, बरसात का जबकि मौसम भी था बहुत शदीद, हमें उसमें इंतखाबी मुहिम चलाने में बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन करता रहे बहरहाल, क्योंकि होना चाहिए था। लोकल बॉडीज़ काफ़ी अरसे के बाद हो रहा था, लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरह उसको डिले किया गया, जिस तरह उसको बार बार ताकि हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो हमें 15 तारीख को भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो शदीद मायूस दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि 15 जनवरी को जो है बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इनका यही कहना है कि लगता ऐसा है कि 15 जनवरी को भी कोई ना कोई बहाना बनाकर ये इंतखाबात कर दिए जाएंगे। जी, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में सिंधी टोपी अजरक डे मनाया गया। तलबा ने कल्चरल डे की मुनासबत से अजरक और टोपियाँ पहन रखी थीं। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का कहना था कि हमने न सिर्फ सिंधी कल्चर बल्कि मुख्तलिफ कल्चर भी नुमायाँ किए हैं। आसा शाहिद मज़ीद तफसील बता रही हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में, जहाँ तलबा और तलबात की बड़ी तादाद जो है वो सिंध कल्चर डे को जो है एंजॉय कर रही है। इसी के हवाले से मेरे साथ यहाँ एक उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि माह दिसंबर में जो है वो अजरक और टोपियों का रिवाज जो है वो इतना नुमाया क्यों किया जाता है। देखें जी, वैसे तो वाकई में सिंध कल्चर डे मनाया जाता है, लेकिन चूँकि हमारा इदारा जो है वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से हमने इसको सिर्फ सिंध कल्चर तक महदूद नहीं रखा, बल्कि हमने पाकिस्तान के तमाम जो कल्चर्स हैं उनके रंगों को इसमें जो है पिरोया है। और इसी वजह से हमने इस इवेंट का नाम कलर्स ऑफ पाकिस्तान रखा है, जहाँ पे बच्चों ने ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफ़तों की अक्कासी की है, बल्कि फूड स्टॉल्स लगाए हैं और प्रोविंसेस की जो है उन्होंने लिबास और खाना और जितने भी चीज़ें होती हैं वो जो है पेश की हैं। तो इसलिए मनाया जाता है ताकि हमें एहसास हो कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं और उन कल्चर्स को उजागर किया जा सके। आपने सुना कि इनका कहना है कि कल्चर डे मनाने की खास वजह ये भी है कि हमारे खाने, हमारे कल्चर को नुमाया किया जाए, और ये है कि ना कि सिर्फ सिंध कल्चर बल्कि कलर ऑफ पाकिस्तान भी इन्होंने नुमाया किया है, जिसमें दीगर लैंग्वेज और दीगर शोबे भी शामिल थे। जी, छोटे ताजरों के नुमाइंदे FPCCI के नायब सदर हाजी मोहम्मद याकूब ने कहा है कि डॉलर की किल्लत की वजह से माल क्लियर नहीं हो पा रहा, सनतों के पास खाम माल भी ख़त्म होता जा रहा है, जिससे सनतें बंद हो रही हैं और बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ रही है। जल्द इक़दामात ना किए गए तो मईशत बैठ जाएगी। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर नायाब होने पर छोटे ताजिरों के खदशात बढ़ गए। महंगाई के बाइस बाजार वीरान, ताजिर शदीद परेशान। छोटे ताजिरों के नुमाइंदा FPCCI के नायब सदर हाजी मोहम्मद याकूब ने कहा कि सनतों के पास खाम माल भी खत्म होता जा रहा है, जिससे सनतें बंद हो रही हैं। बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजीर खजाना से अपील है कि खाम माल और डॉलर की किल्लत के मसले पर फौरी इकदाम उठाएं। और स्टेट बैंक के पास डॉलर है नहीं, ये ऐसी सूरत हाल है कि ख़ाम माल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, सनतें बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमारी ये गुजारिश है वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से कि वो इस मामले को ख़ुद अपने हाथ में लें और डॉलर का इंतज़ाम करें, वरना मुल्क में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, सनतें बंद हो जाएंगी। नायब सदर FPCCI बोले कि इस सूरत हाल पर हुकूमत को पहले ही इकदाम करने चाहिए थे। मुल्क भर में महंगाई की वजह से छोटे ताजिरों का कारोबार न होने के बराबर रह गया है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हुकूमत को इसका अदराक होना चाहिए था बहुत पहले भी, कि वो इसका इंतज़ाम करते कि डॉलर मिलते रहते। अगर ये डॉलर की इसी तरह शॉर्टेज रही तो बैंक अलहदा फ़ायदा उठा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और लोगों को डॉलर नहीं दे रहे हैं, LC'याँ नहीं खोल रहे हैं और डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो वो
डॉलर अरेंज नहीं करते हैं, या करते हैं तो कहते हैं बाजार से लो, ब्लैक में लो। नायब सदर FPCCI ने कहा कि अगर हुकूमत ने खाम माल के मसले पर जल्द इकदाम ना उठाए तो चलती हुई मईशत बैठ जाएगी, जिससे सनतकारों समेत हुकूमत को भी कम रेवेन्यू की शक्ल में भारी नुकसानात होंगे। कैमरामैन अत्तर अब्बास के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। इंटरैक्टिव आर्ट के तख्लीक़कार राशिद राना ने कचरे के ढेर से समंदर का मंजर पेश करने वाला मुनफरिद मास्टरपीस तख्लीक कर डाला। 90,000 से ज़ायद तस्वीरों और ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए इस आर्ट इंस्टॉलेशन का एहतमाम ND यूनिवर्सिटी में हुआ। हिरा जबीन की रिपोर्ट। पाकिस्तान पवेलियन एक्सटीरियर के तख्लीककार राशिद राना ने एक बार फिर कराची वालों के लिए मुनफरिद इंटरेक्टिव आर्ट मुतारिफ करवाया। इस मास्टर पीस को तख्लीक करने के लिए 90,000 फोटोग्राफ इस्तेमाल किया गया। दूर से पुरसकून मुतहरिक समुंदर का मंजर पेश करने वाला मास्टर पीस करीब से कचरे के ढेर को जाहिर करता है, जिससे असल में वो बना हुआ है। इस आर्ट को मुख्तलिफ फोटोग्राफ से बनाया गया है। राशिद राना, जो कि जनूबी एशिया के सबसे मुमताज फनकारों में ड्रामाई विजुअल की वजह से जाने जाते हैं और इस इंटरेक्टिव आर्ट के तख्लीककार भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं इमेज सी स्केप का आपको नज़र आता है चारों की तरफ अपने, और लेकिन पास से आप देखेंगे कि ये इमेजेस हैं गार्बेज के, ट्रैश के, जो पिछले 17 सालों में इकट्ठे किए हैं, अबाउट 90,000 इमेजेस। और ये असल में इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया समुंदर को, जो कि इशारा करता है कॉलोनाइजेशन की तरफ, सी ट्रेड से जो शुरू हुआ और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और फिर कंज्यूमरिस्ट कल्चर आया। इस आर्ट इंस्टॉलेशन के ऑर्गेनाइजर फरिया अल्ताफ ने माहौलियाती तब्दीली और इस इवेंट के हवाले से आगाही फराम की। लेकिन ये जो आप लहरें देख रहे हैं ये बेसिकली फ्लड्स हैं, और फ्लड्स इस साल ने पाकिस्तान को तबाह किया है और बहुत प्रॉब्लम हुई है। और लेकिन अगर आप करीब जाते हैं तो आपको पता चलता है तस्वीरों और वीडियो से बना हुआ है, और इसमें आप कचरा और कचरे के ढेर देखेंगे, क्योंकि हमने अपनी मुल्क को और इस पूरी दुनिया को पोल्यूट कर चुके हैं और उसकी वजह से ही ये फ्लड्स आए हैं। तकरीब में मीडिया इंडस्ट्री के सितारों ने भी इस आर्ट इंस्टॉलेशन में शिरकत की। मरियम नवीस, अम्मार खान और दीगर शुरका ने आर्ट को दिल खोल कर सराहा। कैमरामैन असगर हुसैन के हमरा हिरा जबीन, सिटी 21। क्रिसमस की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इसी मुनासबत से शहर कायद में दी कराची क्रिसमस मार्केट सजाई गई है। राबेल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस ईसाइयों का एक मजहबी त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया के ईसाई मजहब के मानने वाले निहायत अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। क्रिसमस आने से कबल ही क्रिसमस की तैयारियां दुनिया भर में उरूज पर होती हैं। लोग अपने घरों, सड़कों को रोशनी और फूलों से सजा देते हैं। क्रिसमस के सिलसिले में अलायंस फ्रांसिस चर्च में दी कराची क्रिसमस मार्केट सज गई है, जहाँ क्रिसमस केक, सांता क्लॉज, घरों की सजावट, क्रिसमस ट्री समेत मुख्तलिफ अशिया फरोख्त की जा रही है। हमारे पास जो है वो क्रिसमस के लिए प्लम केक्स हैं, हमारे पास लॉग केक्स भी हैं, हमारे पास डेजर्ट प्लेटर है, हमारे पास बनाना ब्रेड्स हैं। हम क्रिसमस के लिहाज से हम लोग कपकेक्स भी दे रहे हैं जो कि 200 से 400 तक की रेंज में हैं। हम लोग केक पॉप्स दे रहे हैं। आपको इधर बहुत 200 से 1000 तक की रेंज में यू कैन गेट एनीथिंग यू वांटेड टू। मसीही बरादरी से वाबस्ता खवातीन का कहना था कि क्रिसमस में न सिर्फ ईसाइयों बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए यकसा खुशियाँ लेकर आता है। कैमरामैन आसिफ के हमरा राबेल अशरफ, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल